السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم 12ویں جماعت کے حمد شاعر ہیں سبی الدین، اس کی تشریح کر رہے تھے۔ 4 اشعار کی تشریح ہم کر چکے ہیں، آج 5 سے 7 اشعار کی تشریح کریں گے۔ 5واں شعر ہے: حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر سبی الدین اس شعر میں اپنے احساسات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی قسمت پر حیران ہیں اور بار بار حرم پاک کو دیکھتے ہیں۔ یہ شعر ایک گہرے روحانی تجربے اور احساس شکر گزاری کا اظہار ہے۔ شاعر اپنے آپ کو، اپنی قسمت کو اللہ کی قدرت اور حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ شاعر خود پر حیران ہے کہ وہ ایک عام انسان ہونے کے باوجود اللہ کے گھر یعنی حرم شریف میں موجود ہے۔ یہ حیرت خود شناسی اور عاجزی کی علامت ہے۔ شاعر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایسا کون تھا، اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ یہ احساس انسان کو اللہ کی عنایتوں پر شکر گزاری اور عاجزی کی طرف مائل کرتا ہے۔ حوالہ جات میں یہاں قرآن کی آیت سورہ نحل کی آیت میں نے شامل کی ہے: اور تمہارے پاس جو بھی ہے نعمت وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے، مہربان ہے، ہر پل ہر لمحے ہم پر بہت ساری عنایتیں کرتا ہے۔ شاعر کبھی اپنی حقیر حیثیت کو دیکھتا ہے اور کبھی اللہ کے گھر کی عظمت کو۔ یہ تضاد شاعر کو مزید شکر گزار بناتا ہے۔ یہاں شاعر اعتراف کر رہا ہے کہ اس کا اپنا عمل یا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا مقدر قسمت تھا جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا یا اس مقدس مقام تک پہنچایا۔ یہاں شاعر اس راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر میری قسمت میں یہ سعادت کیسی لکھی گئی۔ شاعر خدا کا شکر گزار ہے کہ اس نے شاعر کو یہ سعادت نصیب کی۔ یہ سعادت واقعی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے۔ انسان اس لمحے کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کو رب سے ملانے کا لمحہ ہوتا ہے۔ شاعر اپنے خوش نصیبی کو بیان کر رہے ہیں اور اس کیفیت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک خدا کی ذات عطا کرنے پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، کوئی بھی کام اس کی ذات کے لیے ناممکن نہیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت کی سعادت نصیب ہونا بھی ایک عطا ہے اس رب کی۔ حوالہ جات میں یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 شامل کیا ہے: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ شعر اللہ کی عنایت، انسان کی عاجزی اور حرم کی روحانی عظمت کا گہرا اظہار ہے۔ شاعر حیرت، محبت اور شکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے آخر میں اللہ اکبر کہہ کر اپنی بے بسی اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، عطا کرنے والی ذات ہے، اور وہی رب کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہماری ایک عبادت، ہماری چھوٹے چھوٹے نیکیاں، ان سب کی توفیق دینے والی ذات بھی وہ رب کی ہے۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 6۔ اب ہم شعر نمبر 6 کی تشریح کرتے ہیں۔ یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس شعر میں شاعر کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہاں پر شاعر اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں، ان کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور اشک بہا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح ہم کچھ طرح کرتے ہیں۔ یہ شعر ایک عاشق الہی کے جذبات، توبہ، گریہ وزاری، عاجزی، روحانی جذبے کا عکاس ہے۔ یہاں شاعر اپنے اسی جذبات کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں شاعر نے کعبہ کے سامنے کی گئی سچی توبہ اور اللہ کی یاد میں بہنے والے آنسوؤں کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا۔ اس مصرعے میں ہیں یاد آئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں۔ یہ مصرع ندامت، پیشمانی اور سچے دل سے توبہ کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر بتا رہا ہے کہ جیسے ہی اسے اپنے گزشتہ زندگی کی غلطیوں، گناہ، کوتاہیوں اور نافرمانیاں یاد آئیں، دل پر بوجھ بڑھ گیا۔ یہ یادیں صرف ذہن میں محدود نہ رہیں بلکہ وہ دعا کی صورت میں ظاہر ہو گئی، اور دعا بھی ایسی جو اشکوں میں ڈل گئی۔ یعنی اب زبان خاموش ہے مگر آنکھیں بول رہی ہیں،
آنسوؤں کی صورت میں۔ یہ آنسو دعا کی خاموش زبان بن گئے۔ یہ موقع بھی خدا اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے کہ وہ اس کے حضور حاضر ہو کر اس کے گھر میں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرے، اور وہ رحیم اور کریم ہے جو دعاؤں کو سن بھی لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہاں پر حوالہ جات میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 شامل کی ہے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اس کے سامنے ایسا گریہ کریں، توبہ کریں اور وہ ہمیں بخش دے۔ دوسرا مصرع ایک دل گزار منظر کی تصویر کشی ہے۔ شاعر خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے کھڑا ہے، جو بندگی، عاجزی اور گریہ کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ وہ چیخ کر نہیں رو رہا، شکایت نہیں کر رہا، وہ صرف پکڑ کر رو رہا ہے کہ اب وہ اللہ کی پناہ میں آ چکا ہے۔ یہ شاعر کے اپنے جذبات ہیں، وہ احساسات ہیں، جس لمحے کو وہ محسوس کر رہا ہے، وہ ان الفاظ میں اس لمحے کو، اس احساسات کو ہمارے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ رونا کوئی عام رونا نہیں، یہ وہ آنسو ہیں جو دل کو دھو دیتے ہیں، گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ انسان رب کے گھر میں کھڑا ہوا اور گریہ کر رہا ہو، اور وہ رب کی ذات جو 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کو نہ سنے اور انسان پر رحم نہ کرے؟ اللہ کی کبریائی کے سامنے انسان صرف عاجز بندہ رہ جاتا ہے۔ رب کی ذات ہی ہے جو ہماری مشکل اور پریشانی کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حوالہ جات میں نے شامل کیا یہاں پر، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ تو شرط یہ ہے کہ آپ جو توبہ کر رہے ہیں وہ سچے دل سے کر رہے ہیں اور دوبارہ وہ غلطی نہ کریں، تو یقیناً خدا کی ذات ہمیں معاف کرنے پر قادر ہے۔ یہاں ایک بات اہمیت کے حامل ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق کا ملنا بھی اس رب کی طرف سے ہے، اور رب کی ذات انسان کو توبہ، اور وہ رب کی ذات انسان کی جو توبہ ہے وہ قبول کرتا ہے۔ شاعر بھی اس توبہ کی حالت میں ہے اور اپنے رب سے توبہ اور گناہوں میں شرمندہ ہے۔ بے اختیار انسان کے زبان سے نکلتا ہے، یا اللہ تو واقعی سب سے بڑا ہے، میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہی ہے۔ یہاں ہماری شعر نمبر 6 کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم کرتے ہیں شعر نمبر 7۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر حجر اسود کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ حجر کا مطلب ہے پتھر، اسود کا مطلب ہے کالا۔ حجر اسود کا آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، اس کے یہ مقدس جو پتھر ہے اس کا ذکر یہاں پر شاعر کرتے ہیں۔ ایک مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوبی مشرقی کونے میں نصب ہے۔ یہ پتھر اسلامی شاعر میں بہت اہم مقام رکھتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کے لیے خاص عقیدت پائی جاتی ہے۔ اس شعر میں حجر اسود، سنگ اسود کی عظمت، اس کی شان، اس سے منسوب روحانی شرف کو نہایت محبت اور عقیدت سے بیان کرتا ہے۔ یہ وہ الفاظ کامل عاجزی، بندگی، توکل اور اللہ کی کبریائی کے بھرپور جذبات کا اظہار ہے۔ نہایت بامانی، روحانی اور عقیدت سے لبریز اظہار ہے۔ اس ایک مصرعے میں شاعر نے سنگ اسود یعنی حجر اسود کی عظمت، مقام اور اس سے وابستہ روحانی نسبت کو بیان کیا ہے۔ شاعر حجر اسود خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے میں لگا وہ مقدس پتھر ہے۔ یہاں شاعر سنگ اسود سے مخاطب ہو کر اس کی قسمت پر رشک کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام دیا ہے، کس مقام سے، کس جگہ سے وہ آیا اور خدا نے اس کو چنا، اور میرے نبی نے، میرے محمد مصطفیٰ جو آخری نبی ہیں ہمارے، انہوں نے اسے چوما، تو اس پتھر کی کیا فضیلت ہوگی، کیا منزلت ہوگی، اور اس کی قسمت پر شاعر یہاں پر رشک کر رہے ہیں۔ شاعر اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی پتھر نہیں بلکہ جنت سے آیا ہوا مقدس پتھر ہے، یعنی حجر اسود کوئی عام پتھر نہیں بلکہ جنت کا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود زمین پر اتارا تاکہ لوگ اس کی زیارت کریں، اسے چومیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ شعر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے وہ ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو، نسبت کسی چیز کو عظیم بنا دیتی ہے۔ جیسے حجر اسود کو اللہ اور اس کے رسول کی نسبت حاصل ہے، دنیاوی شان و شوکت سے بڑھ کر روحانی نسبت کی قدر ہے۔ حوالہ جات میں اس شعر میں شامل کر رہی ہوں۔ سنگ اسود تجھ پہ لاکھوں لب جھکے، تجھ سے رخسار نبی نے بات کی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک کی تشریح جو ہے اشعار نمبر 5 سے 7 تک کی تشریح اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی،
اور آپ بہت عمدہ اور اچھے انداز میں تشریح کرنے کے قابل ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔